السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ تو آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نظم ہے اصول حدیث سے متعلق، اور اس کے جو مؤلف ہیں، بعض نے ان کا نام عمر بن محمد اور بعض نے ان کا نام طٰہٰ بن محمد نقل کیا ہے۔ ان کے حالات آپ کو حافظ زرقلی کی کتاب الاعلام میں مل جائیں گے۔ اسی طرح عمر رضا کی کتاب ہے معجم المؤلفین، اس میں بھی آپ کو مختصر حالات میسر آ جائیں گے۔ البیقون کی طرف ان کی نسبت ہے، اسی نسبت سے البیقونی کہا جاتا ہے، اور المنظومہ البیقونیہ اسی نسبت سے ہے۔ اہل علم اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ البیقون کسی شہر کا نام تھا یا آباء و اجداد میں سے کوئی شخصیت تھی جس کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا صحیح طرح پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی نسبت شہر کی طرف تھی یا آباء و اجداد میں سے کسی شخصیت کی طرف تھی۔ تو یہ اس اعتبار سے بڑی عمدہ نظم ہے کہ اس کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں، بلکہ جو نظمیں ہوتی ہیں وہ طالب علموں کے لیے لکھی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو بچہ طالب علم زبانی یاد کرے، اور پھر اگر ساتھ اس کی تفہیم ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اور اصول حدیث چونکہ ایک مغز ہے، آپ نے اگر اصول حدیث پڑھے، سمجھے، جانے تو پھر آپ حدیث میں جو مہارت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی قابل حجت ہے، کون سی غیر مقبول ہے، اور کس کس اصول کے تحت کوئی حدیث مقبول بنتی ہے اور کس حدیث کے تحت کوئی حدیث غیر مقبول بنتی ہے۔ وہ سب اسی طرح کی جو کتابیں ہیں جن پر علماء نے بڑی محنت کی ہے، ان کتابوں سے پڑھا، سیکھا، سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ نے کئی کتابیں پڑھی بھی ہوں گی، ہمارے مدارس میں بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب نخبۃ الفکر بڑی معروف کتاب ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ اشعار جو ہیں اسی کتاب سے اخذ کیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو مؤلف یعنی عمر بن محمد یہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ آغاز دو طرح ہوتا ہے۔ ہمارے جو محدثین ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات بڑی عام اور معروف ہے، یا بسم اللہ کے ذریعے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حمد کے ذریعے سے
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये दोनों तरीके किताब व सुन्नत से साबित हैं। आप कुरान मजीद के उसलूब को देखिए, कुरान आगाज़ हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। तो इन्होंने बिस्मिल्लाह के साथ भी आगाज़ किया और साथ अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपने कलम के ज़रिए से उसका इजहार भी किया कि अब्दउ बिलहम्दी, मैं अल्लाह की हमद के साथ, अल्लाह की तारीफ़ के साथ इस किताब का आगाज़ करता हूँ। मुसल्लियन अला मुहम्मदिन खैरी नबीय्यिन उर्सिला। इस हाल में कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? कि जितने लोगों को अल्लाह ने मबऊस किया, मबूस किए गए लोगों में सबसे बेहतरीन, यानी नबियों में बेहतर, और मबऊस किए गए अंबिया में बेहतर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की बड़ी फजीलत है। और अगर दुरूद की निस्बत, सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो या फरिश्तों की तरफ हो या इंसान की तरफ हो तो थोड़ा फ़र्क होता है। जैसा कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इमाम अबुल आलिया से सही बुखारी में नकल किया है कि सलातुल्लाहि सनाउहु इंदल मलाइका, यानी जब अल्लाह की तरफ से दुरूद, अल्लाह की तरफ दुरूद की निस्बत की जाती है तो उससे मुराद ये होता है कि वो उसकी तारीफ़, उसकी मदा, उसकी सना फरिश्तों के पास करता है, यानी अपने नबी की मदा सना बयान करता है। और अगर सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो उससे मुराद दुआ होता है। इसी तरह अगर इंसानों की तरफ हो तो उससे मुराद भी दुआए रहमत लिया जाता है, दुरूद लिया जाता है। तो इसकी फजीलत भी बहुत बयान की गई है अहादीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, इससे इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। और फरमाया जिस मजलिस में दुरूद नहीं पढ़ा जाता तो वो कल क़यामत के दिन बाइसे हसरत होगी, इंसान उस मजलिस में हसरत करेगा। इसलिए हम अल्लाह के नाम के साथ इस नज़म को शुरू करते हैं और अल्लाह की हमद भी बयान करते हैं और साथ अपने प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजते हैं। और साहबे जो नज़म है उन्होंने भी यही तरीका इख्तियार किया है। अब यहाँ पर एक बात, और वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है कि आपने फरमाया ला तुफ़द्दिलूनी अलल अंबिया, यानी दीगर अंबिया पर मेरी फजीलत को बयान ना करो। और यहाँ पर साहब किताब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया पर फ़ौक़ियत दी और बेहतर करार दिया। तो इससे बाज़ ऐसी रिवायात हैं जिनसे इस्तदलाल किया जाता है, जैसा कि सही मुस्लिम वगैरह में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना सय्यदु वलदी आदम। और ये आपने अपने आप को आदम की औलाद का सरदार करार दिया। और सरदार से मुराद क्या है कि अल्लाह ने जो फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है उसका आपने इजहार किया। और बाज़ अहले इल्म इन दोनों में तत्बीक कुछ इस तरह करते हैं कि दीगर अंबिया की तौहीन करते हुए या उनकी तहकीर करते हुए या उनकी इज़्ज़त में नक्स करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। यानी जो इज़्ज़त, जो एहतराम अल्लाह ने दीगर अंबिया को, जो फजीलत दीगर अंबिया को दी है,
وہ بھی ہمیشہ انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے جو رسول ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر سارے انبیاء پر فوقیت اور افضلیت عطا کی ہے۔ اسی نسبت سے انہوں نے کہا کہ میں یعنی اس حال میں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیے گئے بھیجے گئے نبیوں سے بہتر ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو ارسلا، اس کو الف الاطلاق کہا جاتا ہے، بعض قافیہ کے طور پر بھی اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، قافیہ بندی کے لیے بھی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے یہ الف بڑھانا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ سورہ احزاب کی غالباً آیت 66 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی الف الاطلاق یعنی الف بڑھا ہوا ہے، اور یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے، آپ کی جو فوقیت ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہم پہلے ہی وقت سے کافی تاخیر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، تو ایک تو میں انشاءاللہ اختصار کو ملحوظ رکھوں گا، اور دوسرا یہ کوشش کروں گا کہ جتنی بات ہو وہ بھلے تھوڑی ہو، مکمل اگر نہ بھی ہو سکے تو جو ہو وہ ہمیں سمجھ آئے، یعنی بھاگنا مقصود نہیں ہے، دوڑ لگانا مقصود نہیں ہے، ہم جتنی بات سماعت کریں وہ ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی آئے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ سوال کرنے کا اختیار بھی دیا جائے گا۔ اقسام الحدیث وذی من اقسام الحدیث عدہ وکل واحد اتا وحدہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حدیث کی کافی اقسام ہیں، اور ایک ہی وقت میں یا ایک ہی جگہ پر سب کا احاطہ ممکن نہیں، اس لیے صاحب نظم نے کہا کہ وذی من اقسام، ذی یہ اشارہ ہے اور من تبعیضیہ ہے، مطلب یہ کہ جو احادیث کی اقسام ہیں ان میں سے بعض، اور عدہ یعنی جو متعدد اقسام ہیں ان میں سے بعض اقسام کا ذکر وہ اس نظم میں کریں گے۔ وکل واحد، اور ہر قسم، عطا یعنی جن کو صاحب کتاب مؤلف لے کر آئے، یا عطا بعض نے مضارع کے معنی میں بھی کیا ہے کہ جن کو وہ لے کر آئیں گے، آگے بیان کریں گے، یا عطی کے معنی میں بھی۔ واو یہ معیت کے لیے ہے، اور حد اس کا جو لغوی معنی کیا جاتا ہے وہ المنع، اور اصطلاحی معنی هو الجامع والمانع۔ یہ آپ نے اردو میں بھی بڑا سنا ہوگا لفظ کہ جامع مانع، عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی جامع اور مانع تعریف بتلائیں۔ جامع اور مانع یہ حدہ کی اصطلاحی تعریف ہے، مطلب کیا کہ جو اوصاف اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ سب اس میں اکٹھے کر دیے، اور جو رتب و یابس تھا، بعض ایسی باتیں تھیں کہ ان کو عام طور پہ شامل کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا خاص فائدہ نہیں ہوتا، ان کو روک دیا گیا، ان کے آگے رکاوٹ حائل کر دی۔
تو اس میں جو بھی قسم بیان کی گئی ہے یا قسم بیان کی جائے گی وہ اس کی تعریف سمیت بیان کی جائے گی. واو معیت کے لیے یعنی اس کی تعریف سمیت بیان کی جائے گی. اور تعریف کیسی ہوگی؟ بڑی جامع اور معنی، نپی تلی. اس میں رتب و یابس نہیں ہوگا، نہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی بات اور نہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی بات کہ وہ انسان کے ذہن میں بیٹھے نہیں. مختصر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وذی من اقسام الحدیث عدہ وکل واحد اتا وحدہ، یعنی اقسام حدیث میں سے بعض، یعنی جو متعدد اقسام حدیث ہیں ان میں سے بعض کا یہاں پہ تذکرہ ہوگا، اور ہر ایک جو بھی یہاں بیان کی جائے گی وہ اس کی جامع معنی تعریف کے ساتھ یہاں بیان کی جائے گی. اور سب سے پہلے جو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے وہ الصحیح. کہتے ہیں کہ اولھا الصحیح وہو متصل اسنادہ ولم یشذ او یعل، کہ سب سے پہلے جو یہاں پہ اقسام حدیث میں سے جو چیز بیان کی جائے گی وہ ہے الصحیح. اور صحیح کیا ہے؟ کہ جس کی سند جو ہے وہ متصل ہو. سند متصل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شاذ بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو. یہ انہوں نے اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم جو کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ بالکل متصل ہو، یعنی اس میں انقطاع نہ ہو، وہ مرسل نہ ہو، معلق نہ ہو، معضل نہ ہو، اور پھر شاذ بھی نہ ہو. اور شاذ کسے کہا جاتا ہے؟ اگرچہ اس کی علیحدہ آگے وضاحت آئے گی، لیکن ساتھ تھوڑا سا میں یہاں بتلا دوں کہ ایک راوی جو ثقہ ہے، یعنی اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، وہ اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے. وہ ایک ہو یا زیادہ ہو، بہت زیادہ، جو ان کی مخالفت کرے گا ایسی صورت میں وہ روایت شاذ قرار پاتی ہے. جیسا کہ آج کل ایک علماء کی جماعت جو ہے وہ اس روایت کو شاذ قرار دیتی ہے کہ جو سجدوں میں رفع الیدین والی. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، وَإِذَا قَامَ مِنَ رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، لیکن آپ نے سجدوں میں ایسا نہیں کیا. لیکن بعض روایتوں میں سجدوں میں رفع الیدین کا ذکر آتا ہے. تو اس سلسلے میں علماء کی ایک جماعت ہے، جہاں وہ سند پر کلام کرتی ہے وہاں وہ ساتھ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ اگر سند کو درست مانا جائے، کیونکہ بعض سندوں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ کا، اگر اس کو درست بھی مانا جائے تب بھی یہ روایت شاذ بنتی ہے، کیونکہ بہت سے راویوں نے جو اس روایت کو بیان کیا ہے وہ سجدوں میں رفع الیدین کے بغیر بیان کیا ہے. اور حتیٰ کہ جس راوی نے سجدوں میں رفع الیدین کا ذکر کیا بھی ہے، اسی کی روایت کو جب امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا تو انہوں نے بھی اس وقت اس میں سجدوں کے رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا. تو ایسی صورت میں جب ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرتا ہے تو وہ روایت شاذ قرار پاتی ہے. اور معلول یعنی علت قادحہ،
ظاہری طور پہ سند جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک راوی کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ سارے راوی ثقہ ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات کچھ ایسی علتیں ہوتی ہیں جو ماہرین جو علل کے ماہر ہوتے ہیں، جیسے امام دارقطنی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام علی بن مدینی ہے، امام بخاری ہیں، ایسے بڑے بڑے جو امام ہیں وہ وہاں وضاحت کرتے ہیں کہ فلاں کا فلاں سے سماع ثابت نہیں ہے، یا یہ جو روایت ہے خاص یہ روایت جو ہے فلاں نے فلاں سے نہیں سنی۔ یہ فرق واضح کرنا یہ ایک علت ہوتی ہے جو عام طور پہ وہ عام جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی نظر سے مخفی رہ جاتی ہیں، لیکن جو ایسے بڑے ماہر علماء ہوتے ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جو تدلیس کی علت ہے، اسی طرح ارسال خفی کی علت ہے، اور بعض اوقات جو انقطاع کی بات میں نے ابھی بیان کی ہے کہ ظاہری طور پہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ متصل ہے، لیکن حقیقت میں کہیں نہ کہیں اس میں انقطاع موجود ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ساجد آبادی علی اللہ جی خالہ کا والی جو روایت ہے سجدہ تلاوت میں روایت سے متعلق، بعض لوگوں نے شعبہ کی جو روایت ہے اس بنا پر، یعنی ابو العالیہ سے انہوں نے روایت کیا تو اس بنا پر انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، حالانکہ امام ابو داود نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ابو العالیہ سے روایت کرنے والا ایک رجل مبہم آدمی ہے جو بعض سندوں میں ساکت ہو گیا، لیکن ابو داود وغیرہ میں وہ موجود ہے، تو اس طرح کی جو علت ہوتی ہے وہ بھی اس میں نہ ہو۔ تو صحیح کی تعریف جو مختصر سی ہے کیا ہے کہ وہ حدیث جو سند کے اعتبار سے اتصال پر مبنی ہو، متصل ہو، اور پھر وہ شاذ بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو، اور معلول سے مراد علت ہے، علت کہتے ہیں سبب کو، کوئی ایسا سبب جو روایت کے صحیح ہونے میں رکاوٹ حائل کر دے، کوئی ایسا سبب جو روایت کے صحیح ہونے میں رکاوٹ حائل کر دے، اور وہ سبب کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ روایت کا معلق ہونا بھی ہو سکتا ہے، معزل ہونا بھی ہو سکتا ہے، مرسل ہونا بھی ہو سکتا ہے، منقطع ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور ارسال خفی بھی ہو سکتا ہے، مدلس کا عنعنہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی کئی اس میں قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ الحسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، یعنی حسن صحیح کے بعد جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ حسن کے بارے میں، اور حسن سے مراد یہاں پر حسن لذاتہ ہے، یرویہ عدل ضابط عن مثلہ معتمد فی ضبطہ و نقلہ، یعنی وہ روایت کرے، یعنی اس روایت کو روایت کرنے والا عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو، اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے عن مثلہ وہ بھی اسی کی طرح ہو، روایت کرنے والا راوی عادل ہو، یہ اسی صحیح کے ضمن میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جہاں وہ سند متصل ہو اور شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، وہاں یہ بات بھی ہے کہ راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور اپنے ہی جیسے عادل اور ضابط سے روایت بیان کر رہا ہو۔ عادل سے مراد عدالت ہوتی ہے، اور ضابط سے مراد ضبط ہوتا ہے، جو وہ حافظہ جس کو کہا جاتا ہے کہ حافظے میں وہ کتنا مضبوط ہے۔ عدالت سے مراد یہ کہ وہ فسق و فجور سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو، اور جھوٹ جیسی جو برائی ہے یا اس طرح کی جو اسباب طعن جن کو کہا جاتا ہے، جس وجہ سے راوی جو ہے وہ متروک ٹھہرتا ہے یا ضعیف ٹھہرتا ہے، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہو۔ اور ضبط کے اعتبار سے، یعنی ضبط اگر وہ
یاد کرتا ہے تب بھی وہ بہترین یاد کرنے والا ہو، اور اگر وہ لکھتا ہے تو بہترین لکھنے والا ہو، یاد کرنے میں بھی اس کو کوئی غلطی نہ لگے اور پھر بیان کرنے میں بھی اس کو غلطی نہ لگے، اور جب لکھے تو لکھنے میں بھی اس کو غلطی نہ لگے، کیونکہ بعض اوقات کوئی راوی کوئی چیز لکھتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنے حافظے سے لکھتا ہے، تو حافظے سے لکھنے سے بھی غلطی لگ جاتی ہے، کیونکہ جب وہ سوء حفظ کا شکار ہو جائے یا سوء حفظ کا شکار نہ ہو لیکن ضبط میں تھوڑا کمزور ہو، اگر وہ اپنے حافظے سے لکھے گا تب بھی اس کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جو مضبوط حفظ والے ہوتے ہیں وہ اپنے حافظے سے لکھتے ہیں تب بھی ان کو کوئی غلطی نہیں لگتی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی کتاب کے بارے میں، روایات احادیث لکھنے کے بارے میں، تو انہوں نے من و عن ویسے ہی لکھ دی جیسے پہلے تھیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آیا، اور جب دوبارہ وہ پہلے والی جو کتاب گمی تھی وہ مل گئی، ان میں تقابل کیا گیا تو زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے جو محدثین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، یہ ان کی شان تھی۔ معتمد فی ضبطہ و نقلہ، یعنی اس کے ضبط میں بھی اور اس کے نقل میں بھی بھروسہ کیا گیا ہو، اعتماد کیا گیا ہو، محدثین نے اس کے ضبط کو بھی قبول کیا ہو اور اس کے نقل کو بھی، یعنی اس کے لکھنے کو بھی قبول کیا ہو، اور اس کے جو ضبط ہے، حافظہ ہے، اس کو بھی قبول کیا ہو، اس پر اس کے حافظے میں وہ ضبط کے سلسلے میں ہو یا نقل کے سلسلے میں ہو کوئی جرا نہ ہو۔ تو اب یہ بات آپ اس طرح سمجھیں کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو اور وہ شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، اور جو راوی اس کو روایت کر رہا ہے وہ خود بھی عادل ہو، ضابط ہو، اور آگے جس سے روایت کر رہا ہے وہ بھی اسی کی مثل یعنی عادل اور ضابط ہو، اور یہ عدالت کے اعتبار سے بھی، حافظے کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہو۔ معتمد فی ضبطہ و نقلہ، کہ اس کے ضبط یعنی اگر وہ سینے میں یاد کرتا ہے تب بھی اس پر اعتبار کیا گیا ہو، اور اگر وہ سفینے میں نقل کرتا ہے، رجسٹر میں نقل کرتا ہے تب بھی اس پر اعتبار کیا گیا ہو، اس کی تحریر کو حجت اور مقبولیت کا درجہ دیا گیا ہو۔ جیسا کہ بہت سے محدثین کی کتابیں جب وہ آگے چلتی ہیں تو لوگ ان کی کتابوں سے روایت کرتے ہیں، تو وہ چونکہ لکھا ہوا درست ہوتا ہے، اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہوتی ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، جیسا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کی جو کتاب سے وہ حسن بیان کرتے تھے، تو کتاب پر بیان کرنے کی وجہ سے ان کی روایت کو جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی، حالانکہ وہ عام طور پہ مدلس مانے جاتے ہیں۔ الحسن یعنی صحیح کے بعد جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا وہ حسن کا کیا گیا، لیکن صحیح ایک صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے اور ایک صحیح لغیری ہی ہوتی ہے۔ صحیح لذاتی ہی یہ ابھی آپ نے اس کی تعریف سن لی ہے، اور صحیح لغیری ہی کیا ہوتی ہے؟ صحیح لغیری یہ حقیقت میں وہ حسن لذاتی ہی روایت ہوتی ہے، یعنی جو صحیح کی شرائط میں سے یہ ہے کہ راوی تام الضبط ہوتا ہے، اور حسن لذاتی ہی میں تھوڑا خفیف الضبط راوی قرار پاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ صحیح کے درجے سے نیچے حسن کے درجے پر آ جاتی ہے۔ اور جب وہ حسن لذاتی ہی روایت ہوتی ہے تو اس کے مزید قرائن یا شواہد یا متابعات وغیرہ جب اس کو شامل حال ہوتی ہیں تو وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی روایت کو جو خود صحیح کی شرائط سے قاصر ہو لیکن حسن لذاتی ہی ہو اور قرائن اور شواہد متابعات کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے پر پہنچ جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحیح لغیری۔ اور یہاں ابھی جو بات ہوگی وہ حسن لذاتی ہی کی بات ہوگی، یعنی صحیح لغیری ہی، اور حسن سے مراد یعنی حسن لذاتی ہی۔ والحسن، اور حسن کیا ہے؟ وہو المعروف طرقاً، عام طور پہ را کے اوپر ضمہ پڑا جاتا ہے، لیکن یہاں پر
ایک چونکہ شعر کا انداز ہے تو را کے اوپر جزم پڑے گی. ترقن وغدت رجالہ لا کالصحیح اشتہرت. کہتے ہیں کہ حسن لذاتی ہی یہ وہ روایت ہے جس کے طرق معروف ہوں. وغدت معنی ہے صارت, اور ہوں رجال ہو اس کے رجال یعنی راوی, رجال سے مراد روات. لا کالصحیح اشتہرت یعنی شہرت میں صحیح کی طرح نہ ہو. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ تام الضبط اور خفیف الضبط. جو صحیح کے راوی ہوتے ہیں وہ تام الضبط ہوتے ہیں, اور جو حسن لذاتی ہی کے راوی ہوتے ہیں وہ ان کی نسبت خفیف الضبط ہوتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کے طرق معروف ہوں. طرق معروف سے مراد یہ معلوم ہو کہ یہ راوی کن سے روایت کرتا ہے, اہل بصرہ سے, اہل کوفہ سے, مدینہ سے. یہ عام شہرت ہو, معروف بات ہو, کوئی ڈکی چھپی بات نہ ہو. اور اس کے جو روایت کرنے والے راوی ہیں اگرچہ وہ بھی مضبوط ہوں, صدوق درجے کے ہوں, ثقہ ہوں, لیکن ضبط میں ان جیسے نہ ہوں جس طرح صحیح کے راوی ہوتے ہیں. جو صحیح کے راویوں کی شہرت ہے وہ شہرت حسن کے راوی نہیں رکھتے. تو حسن لذاتی ہی وہ روایت ہے جو طرق میں معروف, یعنی اس کے جو طرق ہیں وہ معروف ہوں اور اس کے راوی ایسے ہوں کہ وہ صحیح کی طرح معروف نہ ہوں, شہرت نہ رکھتے ہوں ضبط کے اندر, نقل کے اندر. اور جو تعدیل محدثین کی ہے وہ اس طرح ان کی نہ کی گئی ہو جس طرح صحیح کے روات کی گئی ہے. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح صحیح کے بعد صحیح لغیری ہی کی قسم آتی ہے, اسی طرح حسن کے بعد, حسن لذاتی ہی کے بعد ایک قسم حسن لغیری ہی کی بھی آتی ہے. اصول حدیث میں یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, کتابوں کے اندر لکھا بھی ہوا ہے. اور اس میں عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ ایک روایت جو سند کے وجہ سے کمزور ہوتی ہے, اور یوں کہہ لیں کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے, اور اس کے دیگر طرق دیکھے جاتے ہیں, متابعات دیکھے جاتے ہیں. اور اگر کوئی طرق ایسا مل جائے جو پہلے راوی کے ضعف کو, یا جو پہلے سند کے اندر علت پائی جاتی ہے اس علت کو ختم کر دے, تو وہ جو سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہوتی ہے تو دوسری روایت اس کے مطابقت میں آنے کی وجہ سے یا شواہد کے طور پر آنے کی وجہ سے اس کو حسن لغیری ہی کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. جیسے ایک معروف حدیث ہے, موطا میں مرسل ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اب یہ ضعیف روایت تھی, لیکن امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک میں اس کا حسن لذاتی ہی شاہد ملا, اور اس حسن لذاتی ہی شاہد کی وجہ سے اس روایت کو بھی حسن لغیری ہی کا درجہ دے دیا گیا. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں اہل علم کے درمیان جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی ضعیف روایت جس کے طرق بہت زیادہ ہوں, ایک ایسی ضعیف روایت جس کے طرق بہت زیادہ ہوں اور ضعف اتنا شدید نہ ہو, جیسے راوی کذاب ہوتا ہے, متروک ہوتا ہے, یا اس پر تہمت لگی ہوتی ہے. متروک درجے کا راوی نہ ہو, کمزور درجے کا راوی ہو جس کو ضعیف کہا گیا ہے, تو ایسے راوی کی روایت دوسرے ضعیف راوی کے ساتھ بھی جو ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. محض طرق اکٹھے کرنے کی وجہ سے, یعنی ایک ضعیف روایت, دوسری ضعیف روایت, تیسری ضعیف روایت, 4 5 6 ضعیف روایتیں,
ان 4-5-6 ضعیف روایتوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا جاتا ہے چونکہ ان سب سندوں میں کوئی ایسا سخت ضعف نہیں پایا جاتا، لہذا یہ حسن لغیری ہی بن گئی۔ تو اس میں جہاں اور بہت سے علماء اختلاف کرتے ہیں، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، اور ہر جو آدمی ہے وہ اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اور دلائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف برائے اختلاف نہیں، اور بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا پروپیگنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ سرے سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں سرے سے حسن لغیری ہی کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایسی حسن لغیری ہی جس کے مضبوط شواہد ہوں یا کوئی مطابعت موجود ہو، یا حسن لذات ہی، صحیح لذات ہی، صحیح لغیری ہی جیسے شاہد موجود ہوں، اس کی وجہ سے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے، وہ روایت حسن لغیری ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف والا، اس میں صرف ہم ہی نہیں اور بھی کئی علماء نے اختلاف کیا ہے، بلکہ ان علماء نے بھی اختلاف کیا ہے جو اس سلسلے کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت علم والے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اسماء الرجال میں انہوں نے ہی اس دور کے اندر اس علم کو پذیرائی دی اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی، اس کو عام کیا کہ لوگ ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ ان کی زبانوں پر یہ کلمہ آ گیا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا، یہ بات عام ہوئی الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ دے گا، بہترین اس کی جزا دے گا کہ انہوں نے علم کا احیاء کیا ہے، ایک وہ علم جو عام طور پہ ہم سے دور ہو چکا تھا یا ہماری اس کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ انہی کے شاگرد ہیں، وہ بھی وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ۔ اب امام البانی رحمہ اللہ کی تقریباً 200 احادیث جو انہوں نے اس طرح یعنی ترک کی وجہ سے ضعیف جمع ضعیف ملا کے حسن کے درجے تک پہنچائی تھی، حسن لغیری ہی کے درجے تک، تقریباً 200 کے قریب وہ احادیث انہوں نے ضعیف قرار دی ہیں، یعنی جن کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن لغیری ہی بنایا تھا ان کو ان کے شاگرد نے دوبارہ سے ضعیف ہی قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا ضعیف ہونا ہی راجح ہے، معتبر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حسن لغیری ہی، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصطلاح کوئی متفق علیہ نہیں ہے، یہ ایک متنازع اصطلاح ہے کہ اگر ایک محدث، ایک عالم، ایک امام کسی روایت کو ضعیف جمع ضعیف کی وجہ سے حسن قرار دیتا ہے تو دوسرا عالم، دوسرا محدث جو ہے اسی کو ضعیف بھی قرار دیتا ہے، اور اس کے نزدیک وہ جو اصول ہیں وہ صحیح نہیں بیٹھتے، جبکہ دوسرا جو امام ہے، محدث ہے، ان اصولوں کو معتبر سمجھتا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اگر آپ یہاں پر ان دو بڑے محدثوں کو، بڑے جلیل القدر ائمہ کو آپ قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے اختلاف کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو بھی یہاں پر قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے آپ کو، لیکن آپ نہیں دیکھتے۔ اگر اختلاف اتنا ہی برا ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کر دیا جائے، کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جائے، یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا جائے، یا اس کے علم پر تان کرنا شروع کر دیا جائے، تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ ہر عالم نے کسی نہ کسی صورت میں اختلاف کیا ہے۔ اور یہ صرف اصول حدیث یا حدیث کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ ہر فن کے ساتھ ہے۔ کیا اصول فقہ میں آپ اختلاف نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نحو اور صرف میں اختلاف نہیں دیکھتے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بصری یہ کہتے ہیں، کوفی یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو
وراثت کے مسائل ہیں اس میں اختلاف نہیں دیکھتے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے یعنی اس سلسلے کا، حدیث یا علم کے سلسلے کا جو بھی شعبہ ہے اس میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے. فقہ ہو، اصول فقہ ہو، نحو و صرف ہو، کوئی سا بھی شعبہ ہے آپ کو ہر شعبے میں اختلاف نظر آتا ہے. اور اس اختلاف کے باوجود ہمارے جو سلاف تھے وہ ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن اب ہمارا جو موجودہ دور ہے اس میں ایک ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ وہ دوسرے کو بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو آج تک اس سے پہلے نہیں کی گئی. تو بہر صورت حسن لغیرہ ہی ایک صورت میں حجت ہے کہ اگر اس کو تقویت جو ہے وہ حسن لذات ہی یا صحیح لغیرہ ہی یا کسی صحیح حدیث کے ذریعے سے ملتی ہے تو وہ حسن لغیرہ اگر بنے گی تو وہ مقبول ہے. لیکن اگر وہ اسی طرح ضعیف جمع ضعیف کے ساتھ تقویت پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو بہر صورت ہم اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ حسن لغیرہ ہی کے درجے پر پہنچے. اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے اور یہ اختلاف جاری رہے گا، آپ ہم سے کر سکتے ہیں اور ہم اپنی بات کو کسی دوسرے پر مسلط بھی نہیں کرتے. ہم جس چیز کو راجح سمجھتے ہیں وہ صرف بیان کر سکتے ہیں، کسی پر یہ نہیں کہ بھئی ہماری اس بات کو ضرور بضرور مانا جائے، یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری یہ بات حرف آخر ہے. ہم نے ایک چیز سمجھی ہے کہ علماء، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بازار میں داخل ہونے والی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو جو متاخر علماء ہیں انہوں نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے، کسی نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور تقریباً اس کی 8 سندیں موجود ہیں. جو میں نے احاطہ کیا تھا تقریباً 7 یا 8 سندیں میں کر پایا تھا، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. اور ان ساری سندوں میں کوئی ایسا شدید ضعف نہیں پایا جاتا جو حسن لغیرہ ہی ہمارے بھائی بناتے ہیں کہ اس کے آگے وہ رکاوٹ ہو. کسی میں کوئی راوی مدلس ہے، کسی میں راوی مجہول ہے، کسی میں راوی ضعیف ہے، اس طرح. لیکن اس کے باوجود کئی ائمہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے، جیسے امام علی بن مدینی ہے، امام ابن ابی حاتم ہے، امام ابن قیم ہے، انہوں نے بھی اس کے سارے جو طرق ہیں ان کو معلول قرار دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض روایتیں اگر وہ کتنے ہی طرق والی ہوں، وہ اپنے طرقوں کے باوجود بھی اس حد تک نہیں پہنچتی کہ ان کو حسن لغیرہ ہی بنا کر قابل حجت قرار دے دیا جائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے جتنے بنیادی مسائل ہیں جن پر ہمارے عقیدے کی اور احکام و فرائض کی بنیاد کھڑی ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں جو اس طرح ضعیف جمع ضعیف کے ساتھ حسن لغیرہ، وہ سب اللہ کے فضل سے صحیح ترین روایتیں ہیں. اور کوئی صحیح لذاتی ہی ہے، کوئی صحیح لغیرہ ہی ہے، اور کوئی حسن لذاتی ہی ہے. اس مسئلے کے اندر بھی مزید وضاحت اگر آپ کو درکار ہوگی تو بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. الضعیف وکل ما عن رتبۃ الحسن کثر فهو الضعیف وهو اقصى من کثر. کہتے ہیں کہ ہر وہ روایت جو حسن کے درجے تک نہ پہنچ سکے، اس کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے، یعنی اس سے کم رہے، وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، اور اس کی کئی اقسام ہیں. جو روایت حسن لذاتی ہی کے درجے تک نہیں پہنچتی، وہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے. اور اس میں وہی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی جو پیچھے ہم نے
صحیح کی شرائط میں پڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ اس قسموں میں سے بعض قسم ایسی ہو کہ سند متصل نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روایت جو ہے شاذ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی علت قادحہ ہو، یعنی وہ روایت مرسل ہو یا روایت مدلس ہو، یعنی مدلس راوی کا عنعنہ ہو یا معلق ہو، اس طرح کی کوئی سی صورت پیش آ سکتی ہے اور اس وجہ سے وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہو جائے گی۔ تو ہر وہ روایت جو حسن لذاتی ہی کے درجے تک نہ پہنچ پائے، اس سے کم رہے، نیچے رہے، تو وہ ضعیف ہے، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ کئی اقسام سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک روایت کو آپ ضعیف مانتے ہیں عدالت کے اعتبار سے، اور بعض اوقات ایک روایت کو آپ ضعیف مانتے ہیں ضبط کے اعتبار سے، اور راویوں پر کلام کرنے کی وجہ سے بھی، یہ راوی مجہول ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی متروک ہے، یہ راوی کذاب ہے، تو ان سب بنیادوں کی وجہ سے آپ روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ ضعیف قرار پاتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتی۔ المرفوع وما اضیف للنبی المرفوع، یعنی ہر وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، وہ مرفوع ہے۔ مرفوع روایت مرفوع قولی بھی ہوتی ہے، مرفوع فعلی بھی ہوتی ہے، اور مرفوع حکمی بھی ہوتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پہ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ مرفوع روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے مسواک کی، یا آپ نے جوتا جو ہے وہ پہلے دایاں پہنا، جو بھی آپ نے عمل کیا یہ آپ کا فعل ہے، اور آپ کا فعل مبارک جو ہے وہ بھی مرفوع کے حکم میں آئے گا۔ اور تیسری بات جس کو حکماً مرفوع کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ صحابی کوئی ایسی بات کہہ دے جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، غیب کے ساتھ ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وحی کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا، لیکن صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیان نہیں کیا۔ صحابی نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گی یا عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھے گی۔ تو اب ایسی روایت بھی حکم کے اعتبار سے مرفوع ہی کے معنی میں آتی ہے کہ اس حدیث کو بھی مرفوع ہی مانا جائے گا، بھلے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح طور پہ نسبت نہیں کی گئی۔ وما اضیف للنبی، اور جس کی نسبت، یعنی جس روایت کی نسبت، جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو یا آپ کی طرف کی گئی ہو، المرفوع، وہ مرفوع ہے، وہ قولی طور پہ ہو، وہ فعلی ہو، وہ تقریری ہو، یا وہ حکم کے اعتبار سے مرفوع ہو۔ اور تقریری کیسے ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں، جیسے ابن خزیمہ کی وہ روایت قیس بن قحط رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی، آپ نے پوچھا یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جو فجر کی سنتیں تھیں وہ میں پہلے نہیں پڑھ سکا، میں نے وہ ابھی پڑھی ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کا یہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی تقریری طور پہ یہ مرفوع کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنا کہ میں اپنے گھر والوں کو 8 رکعتیں نماز تراویح کی پڑھاتا ہوں، اور آپ نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی تقریری ہے۔ مسند ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے۔ المقطوع وما لتابع هو المقطوع، یعنی جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو وہ مقطوع ہے۔ اور اس میں یعنی بعض اہل علم جو ہیں وہ ہر اس روایت کو مقطوع ہی سمجھتے ہیں جو مرفوع نہ ہو، اور یہاں پر جو صاحب نظم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو وہ مقطوع ہے۔ مثال کے طور پہ سند پیچھے آ رہی ہے اور وہ سند جو ہے وہ تابعی تک رہتی ہے، تابعی آگے اس کی نسبت صحابی کی طرف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے، تو ایسی روایت کو مقطوع کہا جاتا ہے، یعنی سند جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، سند مکمل نہیں ہے، یہ متصل کی ضد ہے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ بعض اس کو مطلق منقطع ہی مانتے ہیں، اس کی نسبت جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے، اور مقدمہ ابن صلاح میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ المسند والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفى ولم یبن، مسند وہ متصل الاسناد روایت ہے جو روایت کرنے والا راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتا ہے سند کو، ولم یبن، اور اس میں انقطاع نہیں ہوتا، یعنی وہ منقطع نہیں ہوتی۔ اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ظاہری اتصال مراد ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ المتصل الاسناد، یہ ظاہری اسناد ہے کہ ظاہری طور پہ وہ سند جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی خفیف انقطاع کسی قسم کا، وہ ارسال کی صورت میں یا وہ عنعنہ کی صورت میں یا کسی بعض ایسے راوی جو ظاہری طور پہ ان کا سماع ثابت ہے لیکن حقیقی طور پہ ان کا سماع ثابت نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی وہ روایت جو ہے منقطع کے معنی میں آ سکتی ہے۔ تو یہ جو متصل الاسناد کہا گیا ہے مسند کے بارے میں، یہ ظاہری طور پہ کہا گیا ہے۔ اور مصطفیٰ سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی راوی اپنی سند سے، اپنے استاد سے وہ روایت بیان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتا ہے، ولم یبن، اور اس میں انقطاع نہیں ہوتا، یعنی وہ منقطع نہیں ہوتی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ انقطاع نہیں ہوتا، ورنہ مدلس کا عنعنہ یا کسی معاصر کا ملاقات نہ کرنا، محض معاصرت کی وجہ سے اس کو لقاء پر مبنی سمجھنا، ایسی صورتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور وہ جب مزید تحقیق کی جاتی ہے تب پھر اس میں یہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علت اس میں ایسی پائی گئی ہے۔ المتصل وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل، یعنی ہر راوی وہ
शुरू से आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी सनद को पहुंचाता है तो फल मुत्तसिल, ऐसी सनद को क्या कहा जाता है? मुत्तसिल कहा जाता है। और जो मुत्तसिल सनद होती है उसमें इनकता का पहलू नहीं होता। जैसे पीछे अल मुस्नद में मैंने बतलाया था, उसमें इनकता का पहलू होता है, तो मुत्तसिल में इनकता का पहलू नहीं होता। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी आलिम के नज़दीक वो रिवायत मुत्तसिल हो और दूसरा आलिम जो है उसमें वो कोई ऐसा नक्स बयान कर दे या ऐसी इल्लत बयान कर दे जो वो इत्तिसाल के बिल्कुल बरअक्स हो, बरखिलाफ़ हो, तो ये एक अलग सूरत करार पाएगी।